الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین۔ ہم پچھلے سبق میں عقائد باطلہ کا سبق شروع کیے تھے اور اس میں کفر کے بارے میں ہم پڑھے تھے۔ تقریباً چیزیں کفر کے متعلق ہم پڑھے، کفر کس کو بولتے اور کفر کی تعریف کیا ہے اور کفر کرنے سے ہوتا کیا، یہ تمام چیزیں پڑھے۔ اور کلمات کفر بھی ہم پڑھے تھے۔ کلمات کفر میں نمبر 3 تک غالباً ہم پڑھ لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا، مثلا آپ کے چہرے مبارک یا پھر اوصاف شریفہ میں سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام سے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا۔ ہنسی مذاق میں بھی اگر کوئی ایسا شخص کرا تو وہ پھر کافر بھی ہو جاتا اور واجب القتل بھی ہو جاتا، بتلائے تھے۔ اور اس کی توبہ بھی ہرگز مقبول نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا۔ یہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان، مبارک ذات، آپ کے چہرے مبارک یا پھر اوصاف شریفہ میں سے کسی میں عیب نکالے یا پھر مذاق میں اگر کوئی ایسے کلمات کہے تو ان کے متعلق ہے یہ۔ اب نمبر 4 میں یہ بتلایا گیا کہ قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا، یہ بھی کیا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا۔ اب میں اس سے پہلے گزشتہ بھی کلاس میں غالباً میں بتلایا کہ عموماً اس طرح کے واقعات ویڈیوز کی شکل میں اور ٹیکسٹ کی شکل میں واٹس ایپ وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر ایسے میسیجز آتے جس میں علل اعلان احکامات الہیہ کا مذاق اڑایا جاتا اور لوگ فوراً اس کو فارورڈ کرتے، خود بھی خوش ہو جاتے۔ کہیں پر نماز کا مذاق اڑایا جاتا، کہیں پر روزے کا مذاق اڑایا جاتا اور کہیں پر صدقہ و خیرات کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو سن کے اور پڑھ کے خود بھی خوش ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں ملوث کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی میسج یا کوئی ویڈیو آپ کے پاس آ جائے، فوراً اس کو کیا کرنا، لے کے ڈیلیٹ کر دینا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 5 میں دیکھیں، احکام شریعت سے کسی حکم کا انکار کرنا یا حقارت کرنا یا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں کفر میں داخل ہے۔ اگر کوئی مذاق بھی اڑایا شریعت کے جو احکام ہیں ان میں سے کسی کا، تو پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتا۔ اب نمبر 6 دیکھیے، حرام قطعی کو حلال یا حلال قطعی کو حرام جاننا یا پھر کہنا۔ اگر کوئی شراب کو حلال سمجھ رہا اور گھٹا گھٹ پی لے رہا تو پھر کفر میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح جو حلال کردہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حلال کر دیا، یہ اس کو حرام سمجھ رہا تو پھر یہ بھی کفر میں داخل ہو جاتا، یہ بھی کافر بن جاتا، کفر میں داخل ہو جاتا۔ اگر وہ سوچا یعنی حرام اس کو جانا تو بھی کفر میں داخل، یا کسی سے کہا کہ فلاں حرام ہے تب بھی کفر میں داخل ہو جاتا۔ نمبر 7 دیکھیں، ماہ رمضان شریف کے آنے پر کہنا کہ کیا مصیبت اور بلا سر پہ آئی۔ بعض لوگ روزہ رکھنے کے وہ نہیں رہتے، روزہ رکھنا بڑا ان کو دشوار دکھتا، بڑا بار دکھتا ان کو روزہ رکھنا۔ اب رمضان آتے پریشان ہو جاتے، رہے کیسا کرنا بھائی، اب روزہ بھی رہنا پڑتا، دن بھر بھوکے رہنا پڑتا، ہم کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے بول کے یہ لوگوں کا ایسا خیال رہتا۔ جبکہ سائنٹیفک طریقے سے بھی ہم کو بتلایا گیا روزے رکھنے سے کتنا ہم کو فائدہ ملتا۔ خیر یہ ایک الگ طریقے کی بحث ہے یہ۔ تو اگر کوئی ماہ رمضان کے آنے پر اگر کسی نے یہ کہا کہ واہ کیا مصیبت آ گئی بھائی، کیا بلا سر پہ آ گئی بھائی، اگر کوئی اس طرح کہا تو پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 8 دیکھیں، نماز پڑھنے کی ہدایت پر کہنا کہ جو تم نے اتنی نمازیں پڑھی کیا پایا۔ اگر کسی نے کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، نماز پڑھنے کی طرف بلائے، تو وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو اتنے نمازاں پڑھنے کیا ملا بھائی تمہارے کو نماز پڑھ کے، اور میں جو نماز نہیں پڑھایا کیا نقصان ہوا میرے کو، اس طرح اگر کوئی کہا تو بھی کفر میں داخل ہو جاتا۔ اس طرح میں نماز کے لیے فجر میں عموماً، خاص طور سے فجر میں اٹھانے کے لیے بھی ایک میں اس طرح بتلایا تھا کہ اگر کوئی حالت نیند میں ہے اس کو جا کے اٹھو، نماز نہیں پڑھتے، اس طرح اگر بول دے رہے، اور وہ نیند کی حالت میں وہ انکار کر دے رہا، جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں بول رہا، تو وہ کفر میں اس کے کلمات شمار ہو جاتے، اور جو اس کو جگایا اس انداز سے اس کو متنبع کیا وہ بھی اس میں شمار ہو جاتا، اس کا وبال اس کے اوپر بھی آتا۔ نمبر 9 دیکھیں، حالت غضب یعنی غصے کی حالت میں
یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کرنے کا خدا بھی اگر حکم دے تو میں ہرگز نہیں کروں گا. غصے کی حالت میں اگر کوئی بول دیا کہ میں تو یہ کام کرنے والا ہی نہیں ہوں، اور اگر یہ کام کرنے کا میرے کو اگر خدا بھی حکم دیے تب بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ اگر کوئی اس طرح غصے کی حالت میں کہا تو پھر جو ہے اس کا یہ کہنا، اس کے یہ الفاظ جو ہے کفر کے ہیں، یہ کفر میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح نمبر 10 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی حرام کام کرنا، مثلا شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، یہ جتنے حرام کام ہیں، یہ حرام کاموں کی ابتدا کس سے کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور جو ہے شراب کا پیالہ پکڑا اور اس کو پی لیا، یہ سمجھا کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کو ثواب ملے گا. ثواب نہیں، الٹا عذاب ملتا، اور جو ہے ایسا کہنا کفر میں داخل. اسی طرح جوا کھیل رہا نہیں، اور جو ہے زنا کر رہا، جس طرح گناہ کے کام ہیں، گناہ کے کاموں کی ابتدا، اس کا آغاز اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہا تو پھر وہ کفر میں داخل ہو گیا. نمبر 11 میں یہ بتلایا جا رہا، گناہ صغیرہ، گناہ چاہے کوئی بھی ہو، صغیرہ ہو یا پھر کبیرہ، اس کو جائز اور حلال سمجھنا، یا گناہ کبیرہ کو حقیر جاننا، یعنی یہ خیال پیدا کرنا، یہ خیال کرنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے. کوئی بھی گناہ ہو، یا صغیرہ ہو یا پھر کبیرہ ہو، اس کو پہلے تو حلال سمجھنا، اور اس گناہ کو کیا ہے، گناہ کبیرہ کو حقیر جاننا، گناہ کبیرہ کو بالکل کم جاننا، یعنی یہ خیال پیدا کرنا کہ بھائی یہ گناہ کرنے سے میرے کو کیا ہوتا بولتے. اگر اس طرح اگر کوئی خیال کر لیا تو یہ کیا ہے، کفر میں داخل ہو گیا بول رہے. اب گناہ کی جو ہے 2 قسمیں بتلائی گئی، انشاءاللہ آگے اب گناہ کی قسمیں بتلائی جائے گی، صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور پھر کبیرہ گناہ کون سے ہیں، یہ تمام انشاءاللہ آگے آپ کو اس کی تفصیلات بتلائی جائے گی. نمبر 12 میں دیکھیں کہ کسی نجومی یا پنڈت وغیرہ سے غیب کی باتیں دریافت کرنا اور ان پر یقین لانا. نجومی بولتے ستاروں کی گردش کا ان کے پاس علم ہوتا، ستاروں کی گردش کا ان کے پاس علم رہتا کہ کون سا ستارہ اچھا ہے، کون سا ستارہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہے، کون سا ستارہ عروج دینے والا ہے، کون سا ستارہ زوال کی جانب جاتا ہے. یہ تمام جو ہے علم نجوم بولتے ہیں اس کو، یعنی ستاروں کا علم. اب وہ ستاروں کا علم جو جاننے والا رہتا اس کو نجومی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نجومی یا پھر پنڈت، پنڈت تو ہم کو معلوم ہی ہے نہیں، مندر وغیرہ میں رہتے یہ پنڈت. بہرکیف جو ہے کسی نجومی یا پنڈت وغیرہ سے کیا کرنا، غیب کی باتیں دریافت کرنا، آنے والے جو ہے ایام کے متعلق دریافت کرنا، یعنی اپنی زندگی کا بیمہ کھلانا، اپنی زندگی کے بارے میں، اگلے بارے میں، یعنی ہمارے فیوچر مستقبل کے بارے میں ان سے دریافت کرنا، اور پھر اس پہ یقین بھی کر لینا. اگر کسی نے فلاں پنڈت نے یا پھر نجومی نے ایسا کہہ دیا کہ اگلے فلاں سال میں تمہارا کو جو ہے اتنی دولت ملے گی یا پھر تمہیں جو ہے ایسا نقصان ہو جائے گا، پہلے تو یہ معلوم کرنا ہی غلط. ٹھیک ہے، معلوم کرنا ہی کفر، اور معلوم کرنے کے بعد پھر اس پہ جو ہے یہ یقین بھی کر لیا، بھروسہ بھی کر لیا، تو یہ بھی جو ہے کفر میں داخل ہے. نمبر 13 یہ بات بتلائی جا رہی کہ چیچک نکلنے پر مورت بنا کر پوجا کرنا یا اس سے شفا چاہنا وغیرہ. بچوں کو جو ہے عموماً دبے 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 چہرے پر جو ہے چیچک نکل آتے، تو ویسی صورت میں کیا کرتے، پرانے لوگ جو ہے جو علم سے واقف نہیں ہے وہ کیا کرتے، ایک مورت بناتے، مورت بنا کے کیا کرتے، اس سے پوجا کرتے اور اس سے یہ تصور کرتے کہ بھائی اس سے ہم کو شفا مل جاتی بول کے لوگ ایسا تصور کرتے. حالانکہ حقیقتاً اللہ پاک جو ہے بیماری دینے والا بھی وہی ہے، بیماری دور کرنے والا، شفا دینے والا بھی رب العزت کی ذات ہے. تو لوگ ایسا اگر تصور کرتے، پرانے لوگ جو ہے جو علم سے دور تھے وہ لوگ کا یہ طریقہ تھا. بہرکیف کوئی اگر جو ہے چیچک نکلنے پر مورت بنا کر پوجا کرنا یا پھر اس سے شفا چاہنا وغیرہ، اگر کوئی اس طرح کے کام میں ملوث ہوا تو پھر وہ کفر میں داخل ہو گیا. اب نمبر 5 میں آپ کو یہ بات بتلائی جا رہی، بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر میں شمار کیا ہے. علماء اکرام کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے نا کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو نہ بولے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا تب بھی کفر میں داخل جی. اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس سے بے خوف ہو گیا، ارے
हाँ भाई ये करे तो अपने को क्या होता, कुछ भी नहीं होता, अपने को बोल के इस तरह बेखौफ अगर हो गया तो वो भी जो है कुफ्र में शुमार करे उलमा इसको। नंबर 6 में देखिए कि किसी कलीमा गो यानी मुसलमान को ख्वाह वो कैसा ही फासिक और फाजिर हो काफिर नहीं कहना चाहिए। कोई भी मुसलमान उन्हें कैसा भी गुनाहगार रहने दो, उसको काफिर हम नहीं बोलेंगे, हम पे कोई हक नहीं है कि उसको काफिर बोले। हुजूर अलैहिस्सलाम को तस्लीम फरमाते हैं कि अगर कोई किसी को काफिर कह दिया हालांकि उसमें कोई कुफ्र वाला काम उसने नहीं किया, तो अल्लाह ताला उसको जब तक मौत नहीं देंगे जब तक वो कुफ्र का कोई काम ना कर ले, जब तक वो काफिर ना बन जाए, अल्लाह ताला उसको जब तक मौत नहीं देंगे बोले वो। यानी अगर कोई किसी को काफिर बोल दिया हालांकि वो काफिर नहीं था, तो ये शख्स जब तक नहीं मरेगा जब तक ये काफिर ना बन जाए। तो इसीलिए जो है हमको मना किया गया कि किसी को हम जो है काफिर नहीं बोल सकते, उन्हें कैसा भी गुनाहगार रहने दो, कितना भी बड़ा गुनाहगार उन रहने दो, हम उसको काफिर नहीं बोल सकते तावक्त ये कि कुफ्र की कोई बात उसकी जबान से ना सुन ले या कुफ्र की अलामत उसमें ना देख ले। अगर कोई कुफ्र की बात उसकी जबान से हम सुन लिए या कुफ्र की कोई अलामत हम उसमें अगर देख लें, तब क्या करें, उसको जो है मुतनब्बे करें, आगाह करें कि भाई ये जो है कलिमात कुफ्र है, आप जो है इनको अदा नहीं कर सकते, उसको पहले आगाह करें। अगर वो जो है अगर उसी पे जो है क्या कहते हैं उसे, उसी पे अगर जो है वो इत्मीनान के साथ वही जो है उसी पर जो है इक्तिफा अगर वो कर रहा है कि मैं जो बोला वही सही है वो ये है, तो बेचारा वो कम इल्मी की वजह से वो अर्ज कर रहा है, इस तरह समझे। और मौके के हिसाब से वो जब जो है गुस्से की हालत में ना हो, वो जो है बिल्कुल खुशगवार जब मूड में हो, इस तरह जब उसके पास जाए और उसको जो है बतलाए कि भाई ये कुफरिया कलिमात है, इस तरह कहने से कुफ्र हो जाता और फिर जो है तजदीद ईमान करने की जो है जरूरत पड़ती, बल्कि इस तरह समझा कर अच्छे अंदाज में प्यारे अंदाज में उसको बतलाए। अब ये जो है अलामात कुफ्र के मुतालिक तमाम चीजें जो बतलाई गई वो यहाँ पर खत्म हुई। अब यहाँ से जो है शिर्क का आगाज हो रहा। शिर्क बोलते किसको, शिर्क क्या है, शिर्क करने से क्या होता है, ये तमाम चीजें इसके तहत आएगी। देखें, सबसे पहली बात आपको बतलाई जा रही, किसी और को अल्लाह ताला के बराबर समझना। शिर्क असल बोलते किसको बोले तो क्या बोल रहे हैं, किसी और को अल्लाह ताला के बराबर समझना, यानी अल्लाह ताला की जात या सिफात, अल्लाह ताला की जात के मुतालिक भी पढ़े हम, उसके सिफात के मुतालिक भी पढ़े, या इस्तेहकाक इबादत यानी इबादत का जो मुस्तहिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है उसमें किसी और को शरीक करना शिर्क है। ठीक है, शिर्क की तारीफ क्या बतला रहे हैं साहब, किसी को अल्लाह ताला के बराबर समझना या फिर अल्लाह ताला की जात में या उसके सिफात में या इस्तेहकाक इबादत में किसी और को शरीक कर देने का नाम शिर्क है। ठीक है, अब दूसरी बात यह बतलाई जा रही, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिसका मुर्तकिब मुशरिक कभी बख्शा ना जाएगा। शिर्क क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है जिसका मुर्तकिब यानी जो जिसका करने वाला मुशरिक है और उन क्या होगा, कभी ना बख्शा जाएगा बल्कि हमेशा दोज़ख में रहेगा। क्या होगा वो रही, बख्शा तो कभी भी नहीं जाएगा उन्हें। अल्लाह ताला जिसको भी जो है मुसलमान को दोज़ख में डालेंगे सजा देने के लिए डालेंगे, सजा देने के लिए, जब तक उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है, जबान से दिल से वो मान रहा उन क्या है मुसलमान। अगर वो जिंदगी में कभी कोई गुनाह उससे सरजद हो गए, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा, लेकिन उसके गुनाह जब धुल जाए, जब उसको सजा उसकी दे दी जाए, निकाल के उसको जन्नत में डालेगा। लेकिन मुशरिक अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक कर लिया, उसके सिफात में नहीं और उसके इस्तेहकाक के इबादत में किसी को अगर शरीक कर लिया तो अल्लाह ताला उसको कभी भी बख्शेंगे नहीं, बल्कि उन जो है हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा। अब जो है शिर्क की मुख्तलिफ जो है किस्में हैं, यहाँ चंद आम फहम सूरतें बतलाई जा रही। शिर्क की बहुत सारी किस्में, मुख्तलिफ किस्में हैं, आम फहम जो है हमको समझ में आ जाती, वैसी जो है आम सूरतें यहाँ पे बतलाई जा रही। इसमें सबसे पहले ये बात बतलाई जा रही, अल्लाह ताला की जात में किसी और को शरीक करने की सूरतें। अल्लाह ताला की जात में क्या करना बोल रही, किसी और को शरीक करने की सूरतें कितनी है बोल रही, अभी दो बतला रहे, देखिए साहिब किताब दो बतला रहे। अलिफ यानी पहला,
اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا. کیا کرنا بول رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا. اور دوسری بات یہ کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم، یعنی جیسی قدرت آسمان پر خدا کی ہے ویسی ہی زمین پر تمہاری، اس طرح اگر کوئی کہے وغیرہ وغیرہ تو پھر وہ کیا ہے؟ شرک میں داخل ہوتا. بولے اب تک جو ہے کفر کے بارے میں پڑھے ہم، اب یہاں سے جو ہے شرک کے بارے میں بتلایا جا رہا. دیکھیے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھے تو بھی شرک. کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم، یعنی اوپر اللہ کی جیسی حکومت ہے آسمانوں میں، زمین پہ تمہاری حکومت ہے، اس طرح اگر کسی کو کہہ دیے تو وہ ہے شرک بتلا رہے. اب اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ بتلائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ایک تو ہو گئی ذات. جی درخت بولنا ہے آپ کو؟ جی نہیں مول صاحب. آپ ایسا بیچ میں اگر مائک کھولے تو میرے کو ڈسٹرب ہو جاتا. آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بولتے ہیں؟ کلاس چلتے وقت مائک کا استعمال مت کریے. ہاں اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں برابر، بے وجہ مت کھولیے مائک. اب دوسری بات یہ بتلائی جا رہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں. اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں. اب اس میں پہلی بات یہ بتلائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی کل صفتوں یعنی تمام صفتوں یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق سے مستقل ثابت کرنا. مثلا کسی بزرگ، پیر، فقیر وغیرہ کی نسبت اعتقاد رکھنا کہ وہ بذات اللہ تعالیٰ کی طرح غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کیا اعتقاد رکھنا بولے، کیا عقیدہ رکھنا بولے؟ اگر کوئی اس طرح جو ہے عقیدہ اپنا رکھا کہ کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی اللہ کے ولی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے، وہ اپنی خود ذات سے تمام غیب کی باتوں کو ہر وقت جانتے اور ہمارے تمام حالات سے خبردار ہے. اس طرح اگر کوئی عقیدہ رکھا، یا چھپی کھلی نزدیک و دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا نزدیک و دور کی باتوں کو سنتے ہیں، یا رزق اور روزی، اولاد و ملازمت، عزت و آبرو دینے یا مارنے یا جلانے، یا آفات اور مصیبت کو دفع کرنے یا نفع و نقصان پہنچانے میں پورا کا پورا اختیار و قدرت رکھتے ہیں وغیرہ. اس طرح اگر کوئی عقیدہ رکھا کہ وہ جو ہے اپنی ذات سے ایسا کر رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہے صاحب، کھلا شرک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض خاص بندوں کو بعض صفتیں عطا فرمائی اور ایسا علم دیا جو دوسروں کو حاصل نہیں. یعنی مثلا ہمارے جو ہے پیر جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات سے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا جو ہے جو علم ہے وہ اپنا ذاتی علم ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو، یا پھر دیگر انبیاء علیہ السلام ہو، یا پھر اولیاء ہو، یا پھر کوئی بھی بزرگ ہو، وہ اپنی ذات سے کوئی بھی علم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو ان کے پاس علم ہے وہ عطا کردہ علم رکھتے. اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کر دیا وہ عطا کردہ علم ان کے پاس ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرمایا، تو یہ حضور کا جو ہے علم غیب جو تھا ذاتی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطائی علم غیب تھا. اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ علم غیب. اسی طرح جو ہے حضرت عمر فاروق ہے، دیگر صحابہ اکرام ہے، خلفائے راشدین ہیں، ان کے متعلق بھی جو ہے غیب کی خبر رکھنے کی جو ہے ہم کو جو ہے روایات ملتی، لیکن ان کا جو ہے جو علم تھا وہ اپنی ذات سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا. اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرا تبھی تو وہ جو ہے علم غیب رکھتے. اسی طرح جو ہے اولیاء بھی ہے، ہمارے اکابر اولیاء ہیں، ایسا چہروں کو دیکھ کے دلوں کے حالات بول دیتے نہیں. ہم اولیاء کے واقعات سنتے ہیں نا اس طرح، تو وہ جو ہے ان کا ذاتی علم نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطائی رہتا. اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے خاص بندوں کو بعض صفتیں دے دیتا، بعض علم دے دیتا جو دوسروں کو نہیں دیتا، عام بندوں کو نہیں دیتا بلکہ اپنے خاص بندوں کو دیتا.
جو ہے اس کی یاد میں ہمتن مصروف رہتے ہیں، ہمتن اس کی یاد میں جو ہے ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو جو ہے یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے نہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کی جو ہے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. تو یہ کیا فرما رہے، کب فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جب کہ بندہ اس قدر محنت و مشقت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا تب اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے یہ صفتیں اللہ تعالیٰ جو ہے اجاگر فرماتے. کون سی صفتیں؟ کہ وہی جو ابھی جو حدیث قدسی میں سنایا اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بعض اپنے خاص بندوں کو یعنی جو عبادت گزار بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم عطا فرماتا جو عام مخلوق کو عطا نہیں فرماتا. اب نمبر تیسری بات یہ بتلائی، نمبر 3 پہ یہ بات بتلائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں. اللہ تعالیٰ کے جو استحقاق عبادت ہے اس میں کیا کرنا؟ کسی اور کو شریک کرنا. اس میں سب سے پہلی بات یہ بتلائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. عموماً جو ہے بعض حضرات جو ہے جو اہل سنت والجماعت پر بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ بھائی مزارات پہ جاتے، اولیاء کی مزارات پہ جاتے، وہاں پہ جا کے سجدے کرتے بول کے تہمت لگاتے. حالانکہ جو ہے کسی شخص کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہاں پر جا کے سجدہ کرے. سجدے کے لیے جو ہے سب سے پہلے ان بنیادی باتوں کو ہم ذہن میں رکھے. سجدہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت ہونا ضروری. نیت ہونے کے بعد جس طرح ہم کو سجدہ کرنے کے آداب بتلائے گئے، سب سے پہلے گھٹنے ٹکنا، اس کے بعد دونوں ہاتھ ٹکنا، پھر اس کے بعد ناک ٹکنا، پھر پیشانی ٹکنا، اس کے بعد جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھنا. یہ جو ہے سجدہ کرنے کے تمام یہ جو ہے باتیں ہم کو بتلائی گئی. اس طریقے سے اگر کوئی سجدہ کر رہا اور وہ بھی نیت یہ لے کے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کا سجدہ ہوگا. اب کوئی مزار پر چلا گیا تو کیا اتنی نیت انہیں ذہن میں رکھتا کیا؟ میں پہلے جو ہے گھٹنا ٹیکنا، پھر ہاتھ ٹیکنا، پھر ناک ٹیکنا، پھر پیشانی ٹیکنا، پھر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے ادا کرنا. اس طرح کوئی کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. جاہل بھی نہیں کرتا، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں کرتا. تو بے وجہ جو ہے اب اعتقاد ہے کسی کا، اگر کوئی جا کے جو ہے کسی بزرگان دین کے جو ہے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا رہا، ان کے غلاف مبارک کو چوم رہا، تو اس کی عقیدت کی بات ہے، مگر جو ہے اس کو جو ہے کوئی شرک نہیں بول سکتے، کوئی جو ہے اس کو اس کے خلاف کوئی نہیں بول سکتے. تو یہ جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے بارے میں بتلایا گیا. دوسری بات یہ بتلائی گئی اس میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا. جس طرح ہم کو روزہ رکھنے کی جو ترغیب دی گئی، ماہ رمضان کے علاوہ نفل روزے بھی ہم رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، روزہ کسی اور کے لیے نہیں رکھتے. اگر کوئی جو ہے کسی اور کے لیے روزہ رکھ لیا تو وہ ہے شرک. اسی طرح تیسری بات یہ بتلائی جا رہی ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا. بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھ کے کسی اور کا نام لے کے کیا کرنا؟ جانور کو ذبح کرنا. تو یہ بھی جو ہے شرک ہے. عموماً جو ہے اہل سنت والجماعت پر لوگ ایسا بھی اعتراض کرتے ہیں، بھائی فلاں درگاہ میں جا کے تم بکرا کاٹتے نہیں، 11ویں میں بکرا کاٹتے، غوث پاک کی چھٹی میں بکرا کاٹتے، یہ تو سب جو ہے بکرا کاٹنے سے شرک ہو جاتا بول کے خامخواہ جو ہے تہمت لگائی جاتی. مگر حقیقتاً یہ ہے ہم کسی بھی بارگاہ، کسی بھی ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں، جہانگیر پیرا کی بارگاہ میں چلے جائیں، یا 11ویں میں جو ہے غوث پاک کے نام سے جو ہے ہم جو قربان جانور کو کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے خواجہ سرکار کا معاملہ ہے، ہم جو ہے عقیدت ان سے رکھتے ہیں، لیکن ذبح جب ہم کرتے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتے ہیں. یا غوث پاک بول کے ذبح کوئی جانور کو نہیں کرتے، یا خواجہ سرکار بول کے کوئی جانور کو ذبح نہیں کرتے، یا جو ہے غریب نواز بندہ نواز بول کے جانور کو ذبح نہیں کرتے، یا جہانگیر پیرا بول کے جانور کو ذبح نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتے ہیں. اللہ کا نام لے کر اگر جانور کو ذبح کرے تب ذبیحہ جو ہے حلال ہو جاتا. اگر اللہ کا نام ہم نہیں لیے ذبح کرتے وقت تو ذبیحہ حرام ہو جاتا. اور اگر کسی دوسرے کا نام اگر لے کر جانور کو ذبح کرے تو یہ ہے شرک.
اس کو بولیں گے شرک۔ اب تیسری بات اس میں یہ بتلائی جا رہی، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور چھوڑنا، غیر اللہ کی تعظیم کی غرض سے اس طرح چھوڑنا کہ اس سے انقطاع کو ناجائز سمجھے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے کسی کے نام نامزد کرنا اس میں شامل نہیں۔ کوئی جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے اگر جانور کو چھوڑ دیا ایصال ثواب کی نیت سے، اللہ کے نام پر اللہ کا نام لے کر جانور کو چھوڑ دیا کہ ہم اس کو فلاں مدت تک ہاتھ نہیں لگائیں گے، فلاں مدت کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، اس طرح اگر کوئی نیت کر کے جانور کو چھوڑا تو اس کا یہ چھوڑنا جانور کو درست۔ اگر غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اگر کوئی اس طرح کا کوئی عمل کر رہا تو پھر وہ جو ہے شرک میں شمار ہوگا۔ اب یہاں پر تنبیہ یہ بتلائی جا رہی، یہ اور اس طرح کی تمام باتیں، یعنی اوپر جو چند باتیں آپ کو بتلائی گئی یہاں سے لے کے پورا صفحہ نمبر 33 مکمل 33 مکمل، یہ اور اس طرح کی باتیں سب شرک میں داخل ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور یہ سمجھے کہ تمام مخلوق کل صفات الہیہ سے خالی ہے۔ جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے وہ صفات الہیہ سے مخلوق خالی ہے۔ مخلوق کے صفات الگ، اللہ تعالیٰ کے صفات الگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا مگر ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے، سنتا مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں ہے۔ کوئی اس طرح اگر کوئی تصور کرا ہم کو جو ہے اس طرح ایک نقشے کا کان ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی کان ہے، اس کا کان کا سائز تھوڑا بڑا ہوگا یا چوڑا ہوگا، اس طرح اگر کوئی تصور کر رہا تو پھر جو ہے وہ غلط ہے بول کے بتلا رہے ہیں۔ مخلوق کی جو صفات ہے بالکل الگ ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بالکل الگ۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے یا اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے۔ اپنے فضل سے کیا کرے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو علم بھی دیے، قدرت بھی دیے، علم بھی دیے اور قدرت بھی دیے، یہ دونوں چیزیں بھی عطا فرمائے۔ جس طرح جو ہے غوث پاک کا جو ہے مشہور واقعہ ہے وہ کہ آپ کے جو ہے گھر میں چور داخل ہو گیا اور جو ہے آپ کا جو ہے جبہ مبارک چرانے کے لیے جب جبہ ہاتھ میں لے لیا، آپ جب نکلنا چاہتا تھا گھر کا دروازہ نظر نہیں آیا، کمرے کا دروازہ نظر نہیں آیا، انہیں کیا کرا جبہ لٹکا دیا، لٹکا کے پھر دیکھا تو دروازہ دکھ گیا، بولا یہ کیا بات ہے، پھر جبہ ہاتھ میں لیا، پھر جو ہے دروازہ تلاش کر رہا مگر دروازہ ہی نہیں مل رہا اس کو۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے اپنا جبہ جو ہے جو جبہ غوث پاک کا چرایا تھا اس کو رکھ دیا، آپ دیکھا تو پھر دروازہ نظر آیا، پھر ایک مرتبہ جبہ جو ہے چرانے کی کوشش کیا، اب دروازہ نظر نہیں آیا تو یہ سمجھ گیا، ڈر کے گھر کے جو ہے کمرے کے کونے میں چھپ گیا۔ صبح جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے، بولے کہ فلاں ملک میں جو ہے غالباً ملک شام میں ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کا انتقال ہو گیا، لہذا جو ہے ہم کو ولی چاہیے۔ حضور غوث پاک بولے کہ بھائی جاؤ، صبح ہونے کے بعد دیکھیں گے، صبح کے بعد انتظام کریں گے جو بھی ہے۔ بولے تو حضرت عزیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صبح تک جو ہے اگر وہاں کا نظام جو ہے کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ بولتے غوث پاک کیا کرے، فوراً جو ہے بولے کہ وہ اندر جاؤ، جا کے جو ہے وہاں سے ایک آدمی بیٹھے ہوا ہے اس کو لے کے جاؤ اور وہ ابدال کے مقام پر اس کو جو ہے اس ابدال کے جو جگہ ہے وہ جگہ جو ہے اس شخص کو دے دو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس شخص کو نکالے، بولے چل ابدال، بولے تو یہ بولنے لگا نہیں میں تو چور ہوں، میں کوئی ابدال وغیرہ نہیں ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں۔ بولے پہلے تو چور تھا لیکن غوث پاک جب بول دیے کہ تو ابدال ہے، اب تو ابدال بن گیا، لے جا کے اس کو جو ہے سیدھا وہاں پر جو ہے جو ابدال انتقال کر گئے تھے ان کے مقام پر یہ جو ہے شخص کو رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو علم بھی دیتا اور قدرت بھی دیتا، یا کوئی اور صفت بھی اللہ پاک جو ہے عطا فرماتا، اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت ہے۔ جن کو بھی یہ خصوصیت ہے، یہ فیضان، یہ فضیلت قدرت علم حاصل ہوتا، یہ صفتیں ملتی، وہ ہمیشہ کیا ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت رہتے، یعنی اس کے نیچے رہتے۔ منتہی وہی ایک ذات ہے، یعنی انتہا وہی ایک ذات ہے، اس کے حکم اور ارادت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی، کسی کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسی کو جو ہے نفع پہنچا سکتی ہے پھر نہ نقصان، کوئی بھی وہ مخلوق ہو، بس نفع اور نقصان کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا اور اسی سے اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں مانگنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھنا بولے؟ تمام نفع پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی، تو اپنی تمام حاجتیں اور اپنی تمام مرادیں کیا کرنا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ البتہ اس مانگنے میں یعنی مرادیں جو منتیں دعائیں ہیں اس مانگنے میں انبیاء اور اولیاء کو جو خدا کے مقبول اور محبوب بندے ہیں وسیلہ بنانا مقبولیت دعا کا سبب ہو سکتا ہے، بس ان حضرات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا ہو رہا ہے؟ ان کے وسیلے سے دعا کرنا مقبولیت کا سبب ہو سکتا، تو ان کو جو ہے ان کے وسیلے سے ہم بالکل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے دعا کر سکتے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کریے، انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً آپ نہیں ہیں آج؟ جی سر، وہ ڈیلی ایکچولی ٹائم کا پرابلم ہونے سے میں ٹائم کے بعد چیک کر رہی تھی۔ اچھا آپ کیا کریے، میرا نمبر جو ہے میسج میں ہے، دیکھیں نیچے 93465937 آپ میرے کو واٹس ایپ پہ میسج کریے، میں انشاءاللہ روزانہ آپ کو ریمائنڈ میسج انشاءاللہ کر دیا کروں گا۔ نہیں سر آ رہا الحمدللہ، قرآن فاؤنڈیشن پہ میسج آ رہا، میں وہ ٹائم پہ کچھ ویسا ہو جا رہا سر۔ وہ ایکچولی وسیلے سے دعا کیسا مانگنا بتا سکتے سر؟ مطلب کیا دعا مانگنا؟ فار ایگزامپل اب خواجہ سرکار سے یا غوث پاک۔ جی اپن جو بھی دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین ہماری اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، اس طرح دعا مانگنا، یا پھر جو ہے کسی ولی کا نام لے کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ ہماری یہ دعا کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یا پھر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وسیلے سے قبول فرما، یا پھر خواجہ بندہ نواز خواجہ غوث دراز علیہ رحمۃ و رضوان کے واسطے وسیلے سے قبول فرما، اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شرک کا ڈیفینیشن ابھی وہی جو ہے آپ کو بتلایا گیا۔ شرک کس کو بولیں گے؟ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ کسی اور کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں اللہ کے برابر ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کے استحقاق عبادت جو ہے اس میں کسی کو شریک کرنا، یہ تمام کے تمام شرک میں داخل ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کا سوال بولیے۔ انشاءاللہ استحلال گناہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے ہم، آج جو ہے یہاں تک روک دیا ہمیں۔ استحلال گناہ یعنی جو گناہ کو حلال لوگ سمجھتے اس کے بارے میں، استحلال گناہ یعنی گناہ کو حلال جاننا، اس کے بارے میں انشاءاللہ، کیونکہ چھوٹا ہی ہے زیادہ بڑا نہیں ہے، کل اس کو مکمل ختم کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سر یہ کون سا پیج نمبر ہے سر؟ یہ جو ہے پیج نمبر 34 ہے، دیکھیے 34، پیج نمبر 34 اہل خدمت شریعہ میں سے ہے یہ۔ جی سر ہے یہ کتاب الحمدللہ۔ پیج نمبر 34 نکالیے آپ نئے ایڈیشن میں۔ جی نیو ایڈیشن بھی آیا سر، ہمارے پاس پرانا ہے۔ پرانا وہ بولے تو اہل خدمت شریعہ پہلے بہت پرانی ایک تھی کتاب، اب اس کو جو ہے اس میں پھر تھوڑی سی ترویج ہوئی ہے اس میں سے، اس کو نئے ایڈیشن بول رہے ہیں، فی الوقت جو چل رہا ہے وہ نیا ایڈیشن چل رہا دیکھیے۔ اب اس میں نئے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 34۔ جی اچھا میں چیک کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جی یہی ہے سر، یہی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 34 نکالیے، آپ مل جاتا آپ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو کفر سے، شرک سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، کفریہ کلمات سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور شرک والے تمام کاموں سے اللہ پاک ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ہم تمام کے دلی جائز مقاصد مطالب کو بہتر جانتا ہے پروردگار عالم، ہم تمام کے تمام جائز مقاصد اور مطالب کو پورا فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہیں مولا تمام کے جائز مقاصد مطالب کو پورا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما۔
ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے وسیلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین کے تصدق قبول فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام سر. اس کے ریکارڈنگ پچھلے سبق جو میرے مس ہو گئے اس کی ریکارڈنگ ملے گی سر؟ جی